ماضی میں اگر ہم دیکھیں تو قندیل بلوچ نے بہت سی چیزیں ایکسپوز کی عمران خان اور بشریٰ بی بی کے حوالے سے، اور وہی سب سے پہلی خاتون تھی جس نے بولا تھا کہ ہر جمعرات کو بنی گالا میں ایک پنکی پنکی نامی عورت آتی ہے، اور اس طرح کی بے شمار باتیں. اچھا، وہ باتیں بعد میں ریحام خان نے بھی کہیں. پاکستان تحریک انصاف میں جس طرح سے خواتین کو ہراساں کیا جاتا ہے یا استعمال کیا جاتا ہے، وہ ساری باتیں انہوں نے بھی کہیں. لیکن جب بھی کوئی پاکستان تحریک انصاف کے اندرونی معاملات کو یا عمران خان کو ایکسپوز کرتا ہے، اس کو بہت زیادہ گالیاں پڑتی ہیں. جو افشاں لطیف نے بیان کی ہوئی ہیں، جس طرح وہاں پر لڑکیوں کو لے جایا جاتا تھا، جس طرح وہاں پر لڑکیوں کو گندے کام اپنی جگہ پر، بلکہ افشاں تو یہاں تک الزام لگاتی ہے کہ اس کے ساتھ ایک اور ادارہ تھا، وہاں سے بچے غائب کیے گئے. وہ بچے جو ہیں ان کا ریکارڈ موجود نہیں ہے. وہ بچے بنی گالا پہنچائے گئے اور ان بچوں کو کالے جادو میں استعمال کیا گیا، ان کو جلایا گیا، ان کو مارا گیا، ان کی ہڈیاں استعمال کی گئی. میں سمجھتا ہوں کہ اگر افشاں لطیف کے بتائی ہوئی چیزوں کے اوپر انکوائری شروع ہو جائے تو عمران خان پہ اور بشریٰ پہ تاریخ کا سب سے بڑا مقدمہ بنے گا. ماضی میں اگر ہم دیکھیں تو قندیل بلوچ نے بہت سی چیزیں ایکسپوز کی عمران خان اور بشریٰ بی بی کے حوالے سے، اور وہی سب سے پہلی خاتون تھی جس نے بولا تھا کہ ہر جمعرات کو بنی گالا میں ایک پنکی پنکی نامی عورت آتی ہے، اور اس طرح کی بے شمار باتیں. اچھا، وہ باتیں بعد میں ریحام خان نے بھی کہیں. عائشہ گلالئی نے بھی عمران خان کو لے کر پاکستان تحریک انصاف میں جس طرح سے خواتین کو ہراساں کیا جاتا ہے یا استعمال کیا جاتا ہے، وہ ساری باتیں انہوں نے بھی کہیں. اچھا، یہ 3 کردار ہیں. اس کے علاوہ بھی بے شمار خواتین بھی ہیں اور کہانیاں بھی بے شمار ہیں. لیکن جب بھی کوئی پاکستان تحریک انصاف کے اندرونی معاملات کو یا عمران خان کو ایکسپوز کرتا ہے، اس کو بہت زیادہ گالیاں پڑتی ہیں. تو میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ اب یہ جو دی اکانومسٹ میں ایک آرٹیکل چھپا، اور اس آرٹیکل کے بارے میں ایک اور بیانیہ بنایا جا رہا ہے جس کے لوگ بہت زیادہ ماہر ہیں ایکچولی میں، کہ یہ سب کچھ تو حکومت نے لکھوایا ہے، اداروں نے لکھوایا ہے. تو پھر آپ ایک خود بھی تجربہ رکھتے ہیں صحافت میں، کیا واقعی حکومت کو ضرورت تھی مزید عمران خان کو ایکسپوز کرنے کی، جو آلریڈی اتنا ایکسپوز ہو چکا ہے؟ ڈیلی میل نے شہباز شریف کے حوالے سے کچھ چیزیں لکھی اور وہ جھوٹی تھیں. شہباز شریف نے مقدمہ کیا، مقدمہ جیتا، ڈیلی میل کو جرمانہ ہوا، اس کو معافی مانگنی پڑی. میر شکیل الرحمان نے ARY کے خلاف جب مقدمہ الزامات کے اوپر گئے، انہوں نے وہ نہ صرف مقدمہ جیتا بلکہ ARY کو معافی مانگنی پڑی. اسی طرح ایک لمبی فہرست ہے، ناصر بٹ ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں جن کے فائدہ اٹھایا. میں اسی تناظر میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ اگر آپ روما پیسے کمانا چاہتی ہیں، پیسے کمانا چاہتی ہیں، کچھ ہر کوئی کمانا چاہتا ہے، اپنے یوتھی دوستوں سے نا شرط لگا لیں، چاہے لاکھ کی لگا دیں، 10 لاکھ کی لگا لیں، کہ پاکستان تحریک انصاف کبھی بھی دی گارڈین کے خلاف جو ہے اکانومسٹ کے خلاف مقدمہ نہیں کریں گے، دی اکانومسٹ کے خلاف مقدمہ نہیں کرے گی. یہ کبھی نہیں جائیں گے. یہ اتنے سچے ہوتے ہیں تو یہ ریحام کی کتاب پر اس کے خلاف مقدمہ کرتے، جو آج بھی وہاں پر گلی محلوں میں پھر پتہ نہیں یہ کون سی مٹی سے بنے لوگ ہیں جو یہ نہیں کریں گے سب کچھ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور پھر بھی اسی پر ہی اتفاق کر کے بیٹھے ہیں. آپ جب دی اکانومسٹ کی رپورٹ جو ہے، بلکہ انہوں نے تو چیلنج کیا ہے، انہوں نے کہا کہ ہم نے جو کچھ چھاپا وہ تو، اور انہوں نے کہا ہم نے 10% ابھی چھاپا ہے، ابھی 80-90% تو باقی پڑا ہوا ہے. اور یہ لوگ جائیں اور یہ 80-90%، میں آپ کو بتا دیتا ہوں باقی کیا کیا. بڑی خوفناک سٹوریز ہیں جو افشاں لطیف نے بیان کی ہوئی ہیں، جس طرح وہاں پر لڑکیوں کو لے جایا جاتا تھا، جس طرح وہاں پر لڑکیوں کو جو کچھ گندے کام اپنی جگہ پر، بلکہ افشاں تو یہاں تک الزام لگاتی ہے کہ اس کے ساتھ ایک اور ادارہ تھا، اس کا جو لڑکیوں والا ادارہ تھا، اس کے ساتھ ایک اور ادارہ تھا، وہاں سے بچے غائب کیے گئے. وہ بچے جو ہیں ان کا ریکارڈ موجود نہیں ہے. وہ بچے بنی گالا پہنچائے گئے اور ان بچوں کو کالے جادو میں استعمال کیا گیا، ان کو جلایا گیا، ان کو مارا گیا، ان کی ہڈیاں استعمال کی گئیں. تو اس کے بعد لڑکیاں، وہ یہ بھی کہتی ہے کہ اس سے پہلے باقاعدہ طور پر وہاں سے لڑکیوں کی شادی کے بارے میں کہہ کے ان کو غائب کیا گیا، لیکن جب ریکارڈ چیک کیا اس نے تو وہاں پر ان لڑکیوں کی نہ شادیوں کی تصویریں تھیں، نہ دلہوں کے نام تھے، نہ ان کے ایڈریس تھے. وہ کہتی ہے کہ یہ لڑکیاں کہاں پر گئیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر افشاں لطیف کے بتائی ہوئی چیزوں کے اوپر
انکوائری شروع ہو جائے تو عمران خان پہ اور بشرا پہ تاریخ کا سب سے بڑا مقدمہ بنے گا. یہ لوگ توشہ خانہ وغیرہ یہ لوگ بھول جائیں گے, یہ اتنا بڑا سکینڈل ہے. یہ توشہ خانہ, یہ عدت میں نکاح, یہ آپ جو چھوٹی موٹی چوریاں ہیں خان صاحب کی, یہ جو غیر ملکی فنڈنگ ہے, یہ بھول جائیں گے. دیکھیں یہ بات تو شہباز صاحب نے خود کہی تھی کہ وہاں پر ہزاروں من مرغیوں کا گوشت جاتا تھا, جلایا جاتا تھا. تو اس میں اگر بچے بھی شامل ہیں تو یہ بڑی خوفناک بات ہے. اچھا ایک اور چیز, شہباز گل جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی جس دن عمران خان اقتدار میں آیا, ابھی تو خیر امیجنیشن ہی ہے نا, خیالی پلاؤ, جس دن آیا اس دن فیلڈ مارشل کو کڑی سے کڑی سزا دے گا. مطلب ایسے بیانات, ایک تو جب اقتدار میں آئیں گے تب کی بات. اچھا دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ یہ عمران خان کے لیے آسانیاں پیدا کر رہے ہیں یا مشکلات پیدا کر رہے ہیں اس طرح کے بیانات کے بعد؟ انہوں نے لوگوں کو بیوقوف بنانا ہے. ایک بندہ کہتا ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب لوگوں کو سب موقعوں پر جو ہے اور سب طریقوں سے بیوقوف بنا سکتے ہیں. لوگ نہیں بنتے. اب یہ کہہ رہا ہے کہ عمران خان جو ہے آئے گا, پتہ نہیں کب آئے گا, مجھے تو نہیں لگتا. 73-74 برس اس کی عمر ہو گئی ہے. آگے اس کے بعد یہ ابھی فیض حمید والے کیس کے بعد خیال کیا جا رہا ہے کہ اس نے ماسٹر مائنڈ کے 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ کے طور پر اس کی چلے گا, ٹرائل ہوگا. تو مجھے تو نہیں لگتا کہ عمران خان کوئی 84, 85, 86 برس کی عمر سے پہلے باہر آتا ہوا نظر آ رہا ہے. دوسری طرف ایک طرف شہباز گل کے بیان, دوسری طرف اچک زئی جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں گارنٹی دیتا ہوں کہ عمران خان آگے کسی سے انتقام نہیں لے گا. عمران خان آئے گا کہاں سے, کس طرح؟ اب تو وہ ہمارا ایک دوست صحافی ہے, وہ نام آتے آتے آپ کی زبان پہ واپس اندر نہیں چلا نہیں گیا, وہ نکل ہی گیا ذہن سے. جمیل فاروقی ہر روز ایک ٹویٹ کیا کرتا تھا, وہ آ رہا ہے اور خام ٹھونک کے آ رہا ہے. اب تو اس بیچارے نے بھی یہ کہنا بند کر دیا ہے, اس پر بیوقوف لوگوں کو بنایا. اب تو جو ذہنی غلام تھے ان کو بھی بہت سارے جو ہیں ان کی بھی چیزیں ٹھیک ہو گئی, لیکن کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ ان کا مرض زیادہ شدید ہے. اچھا ایک آخری سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ابھی تو خیر بہت گہما گہمی چل رہی ہے, یہ ضمنی انتخاب ہو جائے یا اس کے علاوہ بھی کچھ دیگر معاملات, لیکن کچھ دن پہلے تک, کچھ ہفتوں 1-2 پہلے تک تحریک انصاف کے جو پرانے لوگ ہیں نا وہ متحرک ہونے کی کوشش میں تھے اور وہ چاہتے تھے کہ وہ عمران خان کی رہائی کے لیے کوئی نہ کوئی کردار ادا کریں. کیا ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ مزاحمت سے تو کام نہیں چلے گا, مفاہمت سے چلے گا؟ اور اگر ان کو سمجھ آ گئی ہے تو یہ بات, چھوٹی سی بات, عمران خان کے دماغ میں کیوں نہیں بیٹھتی؟ آپ فواد چودھری کی بات کر رہی ہیں؟ ہاں میں ان کے علاوہ بھی اور بھی ایک دو اور بھی تھے, فواد ذرا زیادہ ہے, عمران اسماعیل ہیں اور بھی لوگ ہیں. ہاں یہ سارے لوگ جو ہیں بنیادی طور پہ ان کو نہ پاکستان تحریک انصاف اون کرتی ہے نہ ان کو اسٹیبلشمنٹ اون کرتی ہے. ٹھیک ہے, یہ بیچارے نہ گھر کے نہ گھاٹ کے, ان کا پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ہیں کس طرف. یہ اپنی اہمیت بنانے کے لیے پہنچ جاتے ہیں. اوقات ان کی یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی نے تو ان سے ملاقات کرنے سے بھی انکار کر دیا تھا. وہ زبردستی ان کے روم میں گھس گئے تھے, بعد میں انہوں نے اپنے لائر کو بلا لیا تھا. ہاں انہوں نے بلا لیا نا. تو نہ ان کو پاکستان تحریک انصاف اون کرتی ہے, نہ ان کو اسٹیبلشمنٹ اون کرتی ہے, نہ یہ نہ گھر کے ہیں نہ گھاٹ کے ہیں, بس یہ اسی طرح کے ہیں ریلو کٹے سے. پھر میرے خیال میں تو یہ خبروں کی زینت بننے کے لیے کوئی نہ کوئی خبروں میں آنے کے لیے یہ بیان بازی کرتے رہتے ہیں, اور جسٹ ٹو اسٹے ریلیونٹ ود پاکستان تحریک انصاف, although they don't own. نہیں تو خود پاکستان تحریک انصاف کے کارکن جو کچھ ان کے بارے میں کہتے ہیں, اور جو کچھ پاکستان تحریک انصاف کا کارکن تو خیر بکواس ان کے کرتے ہی رہتے ہیں. میں عمران خان کا ایک شکریہ ضرور ادا کرتا ہوں کہ اس نے پاکستان بھر کا جو جتنا بھی گند تھا, کچرا تھا, وہ سارا ایک ٹوکری میں جمع کر لیا ہے. اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کا جو آفیشیل میڈیا ہے وہ بھی تو ان کو اون نہیں کرتا, یا تو آپ کہیں وہ اون کرتا ہو. لہٰذا میرا نہیں خیال کہ ایسی کوئی سوچ ہے. اور دوسری بات, یہ سوچتے رہیں کہ مفاہمت ہو سکتی ہے. کیا دوسری طرف سے پاکستان فوج, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ کوئی بات چیت کرنا چاہتی ہے؟ کسی نے کوئی بتایا؟ ابھی تھوڑے دن پہلے محسن نقوی صاحب نے ایک ٹویٹ کیا تھا عمران خان کی ایک ٹویٹ کے جواب میں. عمران خان نے کہا کہ مجھے کہا جا رہا ہے کہ آفرز کی جا رہی تھی کہ باہر جاؤ. عمران خان نے کے ٹویٹ پر محسن نقوی نے صرف ایک سوال کیا
کہ مجھے تم وہ بندہ بتاؤ جو تمہارے پاس یہ آفر لے کر آیا ہو. اور ان سب کی وہ جو ہے کہتے ہیں نا کہ بولتی بند ہو گئی, اس کے بعد آئیں بائیں شائیں یہیں پتہ نہیں کیا کیا کرتے رہے, لیکن بندے کا نام کوئی نہیں ہے. میں اپنے ایڈیٹر کو کہوں گی یہ سارا جو آپ نے ابھی نقشہ کھینچا ہے نا, یہ اسی طرح ہی ہے, یہ ہائی لائٹس میں لازمی لگائیں. اسی طرح ہے. بہت شکریہ نجم ولی خان صاحب, آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ موجود تھے. ویوز اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.